نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدين يسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سب سے پہلے تو میں عزیز القدر والجاہ حضرت علامہ مولانا سید امان اللہ حسینی چشتی حفظہ اللہ ورعاہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس دینی علمی بزم میں بطور خطیب اور مقرر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور انہیں دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات مشاہدین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محفل ایک دینی شخصیت کے نام سے منسوب ہے۔ عزیز و قدر مولانا سید امان اللہ حسینی کے والد گرامی زینت المشائخ حضرت علامہ مولانا سید عبدالقدیر حسینی چشتی بخاری رحمہ اللہ وعلی مقامہ کہ عرس کی طرف اس محفل کی نسبت ہے، مگر یہ ایک اچھی شروعات ہے اور یہ ایک قابل تعریف انیشیٹو ہے کہ محض خالص دینی محفلوں میں فضائل اور محامد پر توجہ مرکوز رکھنے کے سید امان اللہ صاحب نے اس روحانی بزم کو علمی بزم کے ساتھ ہم آغوش کر دیا ہے، اور مجھے ایک ایسا موضوع دیا گیا ہے جو وقت کا بے حد اہم اور ضروری موضوع ہے۔ اس سلسلے میں مسلسل اپنی کوششیں کرتا چلا رہا ہوں اور تمام وسائل اعلام اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے مقالوں کے ذریعے، ویڈیو کلپس کے ذریعے، سیمینار کی شرکت کے ذریعے اور دینی پروگرام کے ذریعے بھی میں ویکسین کے حوالے سے ملت میں ایک شعور بیداری مہم کو لے کر چل رہا ہوں۔ چونکہ مجھے یہ موقع دیا گیا اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے، تو یہ میرے لیے تو میرے مشن ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائی، کوئی دشواری نہیں پیدا کی۔ دین جو ہے یہ تنگ نہیں ہے، یہ دوسرے ادیان کی طرح محض ریچولز پر مبنی دین نہیں ہے، یہ صرف مراسم، خوش عقیدگی اور بے حد محدود اور ناقابل تبدیل قوانین کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے انسانیت کے لیے ہے، انسان کی ضرورت کے لیے ہے، اور یہ دین اپنے اندر ایسی گنجائش رکھتا ہے، ایسے امکانات رکھتا ہے کہ انسانیت کی ارتقاء کے ساتھ یہ چل سکے اور انسانیت کی تمام مراحل میں اس کی مدد کر سکے، اس کی اصلاح کر سکے، اس کی ہدایت کا کام کر سکے اور اسے صحیح راستہ دکھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین نے جو ہے ایسے قاعدے متعین کیے ہیں جو ہمیشہ دشواریوں کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، مشقتوں کو جو ہے وہ راحت میں بدل دیتے ہیں، نقصان کو نفع میں بدل دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ دین نے قاعدہ بنایا ہے الضرورت تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہے محظور کو بھی جو ہے جائز بنا دیتی ہیں، یعنی نیسیسٹی پرمٹس اللافل، پرمٹس پروہیبیٹڈ تھنگس، کہ جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے یعنی پروہیبیشنز کو جو ہے وہ بھی ضرورت جو ہے وہ لافل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کی کسی دین کا مزاج نہیں ہے، چونکہ یہ دین دنیا کو بنانے والے کا دین ہے، یہ دین یہ ہمارے خالق و مالک و رازق کا دین ہے۔ وہ ہماری طبع کو جانتا ہے، ہماری محدودیت کو جانتا ہے، ہمارے دائرے کار کو جانتا ہے، ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو جانتا ہے، ہمارے اختیار اور اقتدار کو جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں ایسی گنجائش رکھی ہے کہ اگر جو ہے ضرورت پیش آ جائے
تو پروہیبیشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جائز ہو جائے، محظور بھی جو ہے وہ مباح ہو جائے۔ ہماری شریعت نے قانون دیا ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، ہارڈ شپ برنگس ایز، یعنی دشواریاں جو ہے وہ خود بخود آسانیاں فراہم کرتی ہیں۔ یعنی اگر کہیں دشواری ہو جائے کہ اس سے کام نہیں چلے تو وہ دشواریاں جو ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے۔ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے الضرر یزال، ہارم شوڈ بی ریمووڈ، جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اسے ہٹا دیا جائے۔ تو دین جو ہے اس کا ایک بڑا تصور ہے جو ہمارے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ انسان کی تطور، ترقی اور ڈیولپمنٹ اور جو ہے ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، اور ہر مرحلے میں، ہر حالت میں، ہر وضع میں، ہر سچویشن میں یہ ہمارے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے، ہماری رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دشواریاں نہیں پیدا کی۔ اللہ فرماتا ہے یرید بکم اللہ الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، امام بخاری نے روایت کی کہ دین بے حد آسان ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں، ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اس حدیث کا لب و لہجہ دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اللہ نے تم کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، آسانیاں فراہم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تمہیں دشواریاں پیدا کرنے والا نہیں بنا۔ اسی کے ساتھ ہمارے دین نے ہمیں شریعت کے مقاصد دیے ہیں۔ یہ شریعت یہ کوئی ریچول نہیں ہے، یہ ہمارا دین کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے کہ جو صرف بزمارائی کے کام آ سکے، یہ کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے جو مناظرے کی آماجگاہ کے لیے کارآمد ہو، یہ کوئی جو ہے ایسے جو ہے اعمال اور اشغال نہیں ہے جس کو ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جائیں، چاہے ہم اسے جانیں چاہے نہ جانیں، جو صرف بھجن کیرتن کے کام آئیں۔ ایسے اعمال بھی ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، ہم کوئی اعمال کیے جا رہے ہیں، کچھ کام کیے جا رہے ہیں بغیر اس کے معنی اور مطالب اور اس کے مقاصد کو سمجھے ہوئے، بلکہ اسلام نے ہمیں واضح انداز میں شریعت کے مقاصد بتائے، اور شریعت کے مقاصد میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے حفظ النفس، پریزرویشن آف سول، پریزرونگ سول، انسانی زندگی کا بچانا شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ 5 مقاصد ہیں، حفظ النفس، حفظ الدین، حفظ العقل، حفظ العرض اور حفظ المال۔ حفظ النفس کا مطلب ہے پریزرویشن آف سول، جان کو بچانا۔ حفظ الدین کا مقصد ہے پریزرویشن آف ریلیجن، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ حفظ العقل کا مطلب ہے کہ اپنے مائنڈ کو پریزرو کرنا، اپنے مائنڈ کی حفاظت کرنا۔ حفظ العرض کا مطلب ہے کہ پریزرویشن آف آنر، عزت کا، نسب کا، نسل کی حفاظت کرنا۔ اور حفظ المال کا مطلب ہے مال کی حفاظت کرنا۔ علماء کرام، علماء اسرار شریعہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے سارے مسائل، شریعت اسلامیہ کے تمام احکام انہی 5 مقاصد شریعہ کے چاروں طرف گھومتی ہیں۔ یعنی شریعت کا مسئلہ یا تو حفظ نفس کے لیے ہے، یا حفظ دین کے لیے ہے، یا حفظ عقل کے لیے ہے، یا حفظ عرض کے لیے ہے، یا حفظ مال کے لیے۔ سارے مسائل گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو اس طور پر بھیجا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے، اس زمین کی خلافت کے لیے انسان کو بنایا ہے، تو اسلامی شریعت بھی اس مقصد کی حفاظت کرے، اس مقصد کی نگرانی کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس زمین میں تمہیں آباد کیا ہے۔ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کیا ہے، اس میں تمہیں پھیلایا ہے۔ تو گویا مقصد الہی یہ ہے کہ وہ زمین کو آباد کرے ہمارے ذریعے سے۔ لہٰذا
زمین کی آبادی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے نفس کی حفاظت کی جائے. انسان کے نفس کی حفاظت کے بغیر، انسان کے جان کی حفاظت کے بغیر زمین کو آباد نہیں کیا جا سکتا، خلافت الہیہ کو قائم نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا حضرات مشاہدین کرام، خلافت الہیہ کے قیام کے لیے، خلافت علی منہاج النبوہ کے استمرار کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ زمین کو آباد کیا جائے، اس زمین کی آباد کاری کے لیے حفظ نفس بے حد ضروری ہے. لہذا تمام مقاصد پر جو ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے. حفظ نفس کے لیے زواج کو مشروع کیا گیا ہے، شادی اور بیاہ کے احکام بنائے گئے ہیں تاکہ نفس کی حفاظت کی جا سکے، نفس کو بچایا جا سکے، نفس کو برقرار رکھا جا سکے. کھانا کھلانے کی جو فضیلت آئی ہے کتاب و سنت میں بے شمار ہے، اس کا احسان نہیں کیا جا سکتا، شب و روز میں بھی اس کا احسان نہیں کیا جا سکتا. اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں، اتنی جو ہے فضیلتیں جو ہے وہ آئی ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ کیوں یہ یطعمون علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ لوگ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے یتیم، مسکین اور گرفتار شدگان کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم من اطعم الطعام. حضرات گرامی توجہ سنیے گا، جو صوفیاء کرام کے ہاں جو لنگر کی روایت ہے، جو صوفیاء کرام کے ہاں جو ہے لنگر خانے جو چلتے چلے آ رہے ہیں، دنیا کی بہت ساری قوم نے صوفیاء سے لنگر لے کر اس خوش رسمی کو صوفیاء سے لے کر اپنے یہاں جاری و ساری کیا، مگر صوفیاء کے نام پر آراس اور سما کی محفلوں کو منعقد کرنے والے ہی جو صوفیاء کی سب سے بڑی سنت تھی، یعنی اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ہم اسے فراموش کر بیٹھے اور دوسروں نے اس کو لے لیا ہے. آج آپ دیکھیں پنجاب، ہریانہ اور دلی میں جو کھانا کھلانے والی جو قومیں ہیں جنہوں نے صوفیاء سے اطعام الطعام کی، صوفیاء سے ان لنگروں کو لیا، کھانا کھلانے کی اس رسم کو صوفیاء کرام سے سیکھا، صوفیاء کرام سے سمجھا اور آج وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. مگر جو صوفیاء کرام کے جانشین ہیں، جو ان کے ورثہ ہیں، وہ اطعام الطعام کی اہمیت کو فراموش کر گئے ہیں. اور اس مصیبت کی گھڑی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری طرف سے ایسی پیش قدمی اور ایسا انیشیٹو جو ہے بہت کم لیا گیا ہے. تو اطعام الطعام کی یہ ساری اہمیت کیوں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بہتر ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے. چونکہ جس طرح زواج سے حفظ نسل ہوتا ہے، شادی سے حفظ نسل ہوتا ہے، ویسے ہی کھانا کھلانے سے بھی جیسے زواج سے حفظ نفس ہوتا ہے، جس طرح جان جو ہے اس کا تسلسل جو ہے شادی کے ذریعے باقی رہتا ہے، ویسے ہی جو ہے کھانا کھلانے سے بھی حفظ نفس ہوتا ہے، جان کی حفاظت ہوتی ہے. لہذا کھانا کھلانے کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے حفظ نفس ہو سکے. اسلام نے تداوی کو، علاج معالجے کو، ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ لافل بنایا، پرمیٹڈ بنایا. کیوں؟ چونکہ علاج کے ذریعے بھی حفظ نفس کیا جاتا ہے. تو چاہے وہ زواج ہو، اس کی مشروعیت ہو، چاہے وہ اطعام طعام کی اہمیت اور فضیلت ہو، چاہے تداوی کی مشروعیت ہو، علاج کی مشروعیت ہو، ان سب کا مقصد، ان سب کی غرض و غایت اور ان سب کا سبب جو ہے وہ حفظ نفس ہی ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ یہ نفس جو ہے، یہ ہماری جان جو ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ رب کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اس کے امین ہیں. لہٰذا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم خودکشی کر سکیں، چونکہ اس میں ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. لہٰذا ہم خودکشی نہیں کر سکتے اور اسلام نے خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا تاکہ حفظ نفس کیا جا سکے، حفظ نفس کیا جا سکے. علاج اور معالجے کی مشروعیت ہی نہیں، مباحی نہیں، بلکہ حکم ہے علاج کرانے کا. علاج کرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ علاج کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداوو، اے لوگوں علاج کراؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض نہیں پیدا کیا ہے جس کی دوا نہ پیدا کی، الا الحرم، سوائے بڑھاپے کے، کہ اس کی کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی دوا نہیں. اور یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں اسے نقل کیا ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے تداوو، علاج کرو، یعنی علاج کرنا واجب ہے. امر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، علاج کرو. کس لیے؟ چونکہ حفظ نفس مقصد من مقاصد الشریعہ الاسلامیہ الخمس، اسلام مقاصد شریعت
5 مقاصد شریعت جو ہیں، اسلامی شریعت کے جو 5 مقاصد ہیں، ان میں پہلا مقصد جو ہے وہ جان کی حفاظت ہے۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار نہیں سکتے ہو، چاہے کھانا چھوڑ کے مارو، چاہے علاج کر کے نہ مارو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، چونکہ حفظ نفس مقاصد شریعت میں سے، مقاصد شریعت میں ہے، اور اپنی سنت کے بارے میں فرمائے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے جو ہے سنت میں دلچسپی نہیں لی، رغبت نہیں لی، وہ مجھ سے نہیں۔ یہ سارے اہتمام، یہ سارا انتظام، یہ سارے وسائل اس لیے اختیار کیے گئے کہ حفظ نفس کیا جا سکے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں حفظ نفس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ قَتْلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان کو بغیر کسی شرعی سبب کے اگر مار دیا اگر کسی جان کو، تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچایا۔ تصور کیجئے کہ حفظ نفس کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہمیں جان بچانے کا حکم دے رہا ہے، اور دوسری طرف جان جو ہے جان کو چھوڑ دینے کا، یعنی حفظ نفس نہ کرنے کی تہذیب کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم، لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، قتل مت کرو۔ حضرات گرامی، صرف نفس کو تلوار سے قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسی چیزیں کھانا جو آپ کو مریض کر دے، جو آپ کے لیے مہلک ہو، جو آپ کی جان لیوا ہے، یہ بھی قتل نفس ہے۔ ایسی چیزیں کھانا، ڈرگس کا استعمال کرنا، شراب کا استعمال کرنا جس سے آپ کی جان چلی جائے، یہ بھی قتل نفس ہے۔ تو گویا لا تقتلوا انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تلوار سے مت مارو، صرف ریوالور سے مت مارو، صرف بندوق سے مت مارو، بلکہ اگر آپ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو آپ کے لیے جان لیوا ہیں، تو گویا آپ اپنے نفس کو قتل کر رہے ہیں۔ اور اللہ حکم دے رہا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو مت قتل کرو۔ اگر آپ کھانا چھوڑ دے رہے ہیں، کھانا چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ بھی قتل نفس ہے، اور اگر آپ علاج نہیں کرا رہے ہیں تو یہ بھی قتل نفس ہے۔ اگر آپ علاج نہیں کرا رہے ہیں کسی مرض کا اور چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ بھی قتل نفس ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ آپ علاج نہ کرائیں اور جان جانے دیں، علاج نہ کرائیں اور خود کو مرنے دیں، علاج نہ کرائیں اور خود کو ہلاک کریں، یہ بھی منع ہے، چونکہ حفظ نفس اسلامی شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اور یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اس جان میں تصرف کا کوئی حق نہیں، ہم اپنی جان بھی نہیں لے سکتے۔ تو حضرات گرامی، حفظ نفس کو آپ نے سمجھ لیا، اس کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ اب آئیے ہمارے سامنے جو درپیش مسئلہ ہے، جو ہم سب کی جان کی حفاظت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، صرف ہماری آپ کی جان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے، پینڈیمک ہے، جائحہ ہے، یہ ایک وبائے عالمی ہے جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بہت زمانے کے بعد ایسی پینڈیمک جو ہے 100 سال پہلے دنیا میں آئی تھی، اب 100 سال کے بعد جو ہے ہم اس سے روبرو ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کو اس سے تھریٹ ہے۔ یورپ جیسی ترقی یافتہ قومیں، امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ مسلمانوں کے یہاں تو میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنے اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے اچھے ایکوپمنٹ نہیں ہیں، چاہے ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان کا معاملہ ہو، یا یہ ایشیائی ملکوں کا معاملہ ہو، یا جو مسلم ملک ہیں ان کا معاملہ ہو، وہاں تو یہ کورونا اور بھی مہلک ہے، اور بھی قاتل ہے، اور بھی خطرناک ہے۔ جب اس کے آگے دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، سرنڈر کیے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر قاتل ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کورونا عام امراض کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہو گیا تو آپ ہی تک محدود رہے گا، بلکہ یہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے، ایک وائرل مرض ہے، ایک جو ہے معدی مرض ہے، مرض متعدی ہے، جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتا ہے۔ تو اگر کوئی مرض آپ کو لگ جائے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا علاج کرائیں، اور ایسا مرض جو آپ سے دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے تو یہ وجوب جو ہے اور
بڑھ جاتا ہے. یہ ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اب خطرہ صرف آپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کے اہل خاندان بھی خطرے میں ہیں، آپ کے اعزا بھی خطرے میں ہیں، آپ کے اقارب بھی خطرے میں ہیں، آپ کے دوست احباب بھی خطرے میں ہیں، آپ کے قرب و جوار کے لوگ بھی خطرے میں ہیں. لہٰذا ایسے موذی مرض سے علاج کرانا واجبات شرعیہ میں سے، یہ فریضہ دینیہ ہے کہ ہم اس مرض سے علاج کرائیں، اپنی جان کو بچائیں اور اپنوں کی جان کو بچائیں، اپنے اعزا اور رشتہ داروں کی جان کو بچائیں، اپنے دوست احباب کی جان کو بچائیں، اور اس مرض کو اپنے ذریعے دوسروں تک نہ پہنچائیں. لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو کورونا کا علاج نہ کرا کے، کورونا کو لوگوں میں پھیلا کر لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. حضرات گرامی، تو جب اس مرض کا علاج ضروری ہے تو یہ امت کے لیے ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج تلاشے. ظاہر سی بات ہے جو وائرل انفیکشن ہیں عموماً ان کا علاج جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، عموماً ان کا علاج جو ہے بے حد دشوار ہوتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ جو بھی وسیلہ ہو ہم اس کو اپنائیں، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو سکے وہ بھی واجب. چونکہ علاج کرنا، اس متعدی مرض کا علاج کرانا یہ شرعی واجب ہے، اور اس کا علاج ویکسینیشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. پوری دنیا کا اتفاق ہے، تمام ماہرین کا، متخصصین کا، ایکسپرٹس کا، جو اسپیشلسٹ ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ اس موذی وبائی مرض کا اگر کوئی علاج ہے تو ویکسینیشن. اور شریعت ہمیں قاعدہ بتاتی ہے، یہ اصول فقہ کے قواعد میں سے ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس کے بغیر واجب پورا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہے. جماعت واجب ہے، مسجد تک جانا بھی واجب ہے، مسجد بنانا بھی واجب ہے، جماعت کا اہتمام کرنا بھی واجب ہے. چونکہ جماعت واجب ہے تو جس چیز پر واجب کی تکمیل کے لیے، جماعت کی تکمیل کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جو چیزیں ناگزیر ہیں وہ ساری چیزیں واجب ہیں. اس لیے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہے. چونکہ کورونا مرض کا علاج یہ ایک وجوب شرعی ہے اور یہ ویکسینیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ویکسینیشن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس دینی محفل میں، ایک بڑے اسلامی شخصیت کی یادگاری محفل میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کورونا ویکسین شرعاً واجب ہے. اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، دارالفتہ مصریہ نے علامہ ڈاکٹر شوقی علام حفظہ اللہ ورعاہ نے آج نہیں دسمبر میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ کورونا کی ویکسینیشن واجب ہے، چونکہ اس کے بغیر اس مرض کا علاج نہیں ہو سکتا. اور یہ مرض جو ہے وہ انفیکشس ہے، متفشی مرض ہے، پھیلنے والا مرض ہے، وائرل مرض ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. لہٰذا کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کورونا کی ویکسین نہ لگائے. چونکہ اگر وہ کورونا کی ویکسین نہیں لگائے گا تو وہ صرف اپنے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے، پورے سماج کے لیے جو ہے وہ تھریٹ ہے. لہٰذا کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اور کسی کا عذر جو ہے وہ نہیں قبول کیا جائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فتوے کے بجائے تقوی پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں جو بڑے اخلاص کے ساتھ، انہیں جو ہے شبہ ہے اس ویکسینیشن میں، اس کے اجزاء پر انہیں شبہ ہے. ہم ابھی آئندہ بات کریں گے. انہیں ڈر ہے کہ کہیں اس میں حرام اجزاء نہ ملے ہوں، انہیں ڈر ہے کہ کہیں جو ہے یہ نقصان دہ نہ ہو. تو چاہے طبی نقطۂ نظر سے احتیاط ہو یا شرعی نقطۂ نظر سے احتیاط ہو، بہت سارے لوگوں کی یہ احتیاط اخلاص پر مبنی ہے، اخلاص پر مبنی ہے. مگر چونکہ یہ مرض اگر غیر متعدی ہوتا تو ہم ان کے تقوی کے لحاظ سے ان کو چھوڑ دیتے، مگر یہ مرض متعدی مرض ہے، یہ انفیکشس مرض ہے. لہٰذا کسی کو جو ہے اس کی تقوی کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جائے گا. چونکہ وہ تو تقوی کی بنیاد پر وہ ویکسین نہیں لگائے گا، مگر اس سے جن لوگوں کو جو ہے مرض ہوگا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی. لہٰذا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. ڈاکٹر شوقی علام نے اسے واجب شرعی کہا ہے اور کہا ہے کسی کے عذر کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں لگانا چاہتا ہے، احتیاط کی بنیاد پر نہیں لگانا چاہتا ہے. چونکہ یہ مرض اگر اس کے اندر برقرار رہ گیا تو یہ دوسروں کو پہنچا دے گا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مرض ایسا مرض ہے کہ جب تک اس مرض سے ہر ایک محفوظ نہیں ہے اس وقت تک اس مرض سے کوئی محفوظ نہیں.
یعنی ایک آدمی کو محفوظ کرنے کے لیے سارے لوگوں کو محفوظ کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ متعدی مرض ہے، یہ وائرل ڈیزیز ہے، یہ انفیکشس ڈیزیز ہے، لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ کورونا سے یا تو سب محفوظ ہوں گے یا تو کوئی محفوظ نہیں، لہٰذا یہ سب کو لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ساری انسانیت کو جو ہے ہم محفوظ رکھ سکیں۔ اور متعدی مرض ہونے کی بنیاد پر مجھے پورا یقین ہے کہ علامہ شوقی علامہ حفظہ اللہ کا جو موقف ہے وہ بالکل درست موقف ہے، چونکہ آج ہم سوسائٹی میں روزانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک آدمی سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص احتیاط کے نام پر، اگر کوئی شخص تقوی کے نام پر اگر یہ ویکسین نہیں لگاتا ہے یا حرمت کے نام پر، ہمارے سماج میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو حرام ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تقوی اور احتیاط تو سمجھ میں آتی ہے، مگر حرمت کا فتویٰ کون لوگ دے رہے ہیں یہ تو بالکل ناقابل سمجھ ہے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو افواہوں کا شکار ہیں، جو غفلت کا شکار ہیں، جنہیں کلچر اور ثقافت سے جو ہے وہ کچھ لینا دینا نہیں ہے، جنہیں اپنے زمانے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی حرمت کی بات نہیں کر سکتا۔ البتہ کچھ ایسے مخلصین ہیں، کچھ ایسے نیک نفس لوگ ہیں جو احتیاط کے نام پر نہیں لگانا چاہتے ہیں، مگر چونکہ یہ مرض متعدی ہے لہٰذا کسی کو بھی احتیاط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ خطرہ صرف اس تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ خطرہ دوسروں کے لیے بھی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ویکسین کو لگائے۔ حضرات گرامی، ویکسین کو لے کر دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو شرعی نقطہ نظر ہے اور دوسرا جو ہے یہ لوگوں کے درمیان جو افواہ ہے۔ اگر ملک کو دیکھیں تو ملک کی عجیب حالت ہے، ملک کی عجیب حالت ہے۔ اگر آپ کسی بھی وقت ٹیلی ویژن کھولیں یا ریڈیو کھولیں اور ایک خبر سنیں تو آپ کو یہ دونوں خبریں ساتھ ساتھ ملیں گی کہ شہروں میں ویکسین اویلیبل نہیں ہے، شہروں میں ویکسین اویلیبل نہیں ہے، اور دیہاتوں میں ویکسین لگوانے والے اویلیبل نہیں ہیں۔ شہروں میں لوگ ویکسین ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں ویکسین نہیں مل رہی ہے، اور دیہاتوں میں ویکسین لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور ویکسین کو لوگ نہیں مل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چونکہ شہروں میں ثقافت ہے، علم ہے، معلومات ہے، لہٰذا شہر کے لوگ شروع افواہوں کا شکار رہے، شروع جو ہے غلط فہمیوں میں گرفتار رہے، مگر دھیرے دھیرے اب شہروں میں ایک بڑا طبقہ ہو گیا ہے جو یہ سمجھ گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا اب شہروں کے لوگ جو ہے وہ علاج کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ویکسینیشن سینٹر پر بڑی بڑی لائنیں لگی رہتی ہیں اور لوگ مایوس ہو کر آتے ہیں کہ ویکسین آر ناٹ اویلیبل، ویکسین جو ہے مہیا نہیں ہے، لوگ واپس آتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے آج شہروں میں زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہر فرد کوون ایپ پر جو ہے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ سلاٹ بک کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر غلطی کہاں ہوئی کہ جب مارچ اپریل میں ویکسین اویلیبل تھی تو اس وقت ہم افواہوں کا شکار تھے۔ اب جب ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے، ہم نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے جوانوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، ہم نے قبرستانوں کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے دریاؤں میں بہتی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، تو اب ہم کو سمجھ میں آ گیا، اب ہم کو سمجھ میں آ گیا جو بات ہم کو عقل نے نہیں سمجھا سکا، جو منطق ہمیں نہیں سمجھا سکی، جو سائنس کے جرنلز اور سائنٹسٹ ہمیں نہیں سمجھا سکے، وہ ان جنازوں نے، ان اموات نے سمجھا دیا، ان بکھرتے ہوئے گھروں نے، اس ٹوٹتے ہوئے سماج نے وہ حقیقت ہم پر جو ہے واضح کر دی۔ چنانچہ اب شہر کے لوگ سمجھ گئے، مگر دیر ہو گئی ہے، ویکسین کی قلت ہے، ویکسین کی قلت ہے، تو شہر میں ویکسین کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور دیہاتوں میں حکومتوں نے ویکسین بہت بھیج دی ہے، مگر چونکہ وہاں ابھی تک یہ سمجھداری نہیں آئی ہے، وہاں یہ افواہوں کا مداوع نہیں ہوا ہے، وہاں یہ غلط فہمیاں ابھی دور نہیں ہوئی ہیں، لہذا روز اگر ٹیلی ویژن کھولیے تو آپ دیکھیے کہ شہروں میں لوگ ویکسین ڈھونڈ رہے ہیں اور دیہاتوں میں ڈاکٹرز ویکسین لے کر لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو دیر اس لیے ہوئی، جو لوگ ہوشیار تھے انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں لگا لیا، اور آج تنگی کے وقت میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، شرعی نقطہ نظر افواہوں کو مت جائیے۔ ابھی ہمارے جو ہے اس پروگرام کے بانی مبانی عزیز القدر امان اللہ صاحب نے کہا کہ کچھ سائنٹسٹ اس کے مخالف ہیں، کچھ سائنٹسٹ کے حق۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی سائنسداں، کوئی ایتھینٹک رپورٹ ابھی تک میرے سامنے نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا سائنسداں اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جو کچھ واٹس ایپ پہ موجود ہے سب جھوٹ ہے، اور یہ بات آج نہیں، میں 2 مہینے سے کہتا چلا رہا ہوں۔ آپ چلے جائیے، بہت سارے فائنڈ فیکچرز ہیں، آپ ان کو اپلوڈ کیجئے، اس پر آپ پتہ لگا لیجیے، مگر کم پڑھے لکھے لوگوں میں افواہیں جلدی پھیلتی ہیں، چاہے وہ علم کی کمی ہو یا عقل کی کمی ہو یا تہذیب و ثقافت کی کمی ہو۔ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں افواہیں خوب پنپتی ہیں۔
چونکہ قوم بھی جو ہے علم و عقل میں بہت پیچھے ہے، لہٰذا ہماری قوم میں بھی افواہیں بہت پنپتی ہیں۔ ارے بھائی کسی چیز کو آپ کسی شرعی مسئلے کو سنیں گے، چائے خانے میں جا کے اس کو طے کریں گے، بازار میں جا کے اس دکاندار سے پوچھیں گے، کسی شرعی مسئلے کے بارے میں آپ آٹو والے سے پوچھیں گے، رکشے والے سے پوچھیں گے، سبزی والے سے پوچھیں گے، یا کسی عالم دین سے پوچھیں گے، عالم دین سے پوچھنا چاہیں۔ اسی طرح علاج اور معالجے کے بارے میں آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، آپ اسپیشلسٹ سے پوچھیں گے، آپ جو ہے کسی جو ہے فارمیسسٹ سے پوچھیں گے، کسی نرس سے پوچھیں گے، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ایسے جھوٹ پھیلانا شرعاً حرام ہے، اور جو لوگ اس طرح کی افواہوں کو بغیر تصدیق اور تحقیق کے دوسروں کو جیسے کلک کرتے ہیں فارورڈ کے لیے، فرشتے ان کے نام اعمال میں گناہ لکھتے ہیں۔ چونکہ جھوٹی باتیں پھیلانا اور لوگوں کو جو ہے بھلائی سے دور رکھنا ایک بڑا گناہ ہے، لہذا ایسی فیک نیوز، جھوٹی خبریں اور اس طرح کے پروپیگنڈے کو ہم نے جتنا پھیلایا ہے، کل قیامت کے دن ہم اپنے نام اعمال میں بطور گناہ ان کو ضرور دیکھیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ کسی بھی واٹس ایپ واٹس ایپ تو افواہوں کا ایک بازار ہے، جہاں صرف کوئی ایکسپرٹ ہی جا کے جو ہے، کوئی ماہر تاجر جو ہے اس بازار میں جا کر صحیح اور غلط کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ آج تک سائنس کے ہزاروں جرنل جو ہے وہ دنیا میں نکلتے ہیں، سائنس کے جرنل، اسپیشلسٹ جرنل جو ہیں، جرائد جو ہے نکلتے ہیں، کسی ایک میں بھی اس کے خلاف نہیں۔ ہاں کچھ سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر ڈاکٹرز میں اختلاف رائے ہے، سائیڈ ایفیکٹ کی کمی یا بیشی کو لے کر اختلاف ہے، مگر کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس کو لگانے والے 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ جھوٹی خبر ہے، ایک نوبل لاریٹ کی طرف کر دی گئی۔ تصور کیجئے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا آپ نے۔ ہم تو کہتے ہیں جس آدمی نے یہ وہ لگائی فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بہا، جس نے یہ ویڈیو بنایا اس پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہے جنہوں نے اس فیک اور جھوٹی واٹس ایپ کو جو ہے دوسروں تک پہنچایا۔ ولا تلخصوا من اوزارہم شیء، اور جو پھیلانے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ تصور کیجئے ان جھوٹی خبروں کی وجہ سے جن لوگوں نے ویکسین لینے سے انکار کر دیا، جو لوگ ویکسین سے دور بھاگ رہے ہیں اور بعد میں کورونا سے مر رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کے مجرم ہیں وہ جو اس طرح کی افواہیں پھیلا کر لوگوں کو علاج سے، تداوی سے دور کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بے حد اہم موضوع ہے۔ تو جو بھی افواہیں ہیں، اہم افواہ یہ ہے کہ 2 سال بعد آدمی مر جائے گا، اس سے جو ہے انفرٹیلٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی انجاب کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بچے، خواتین اگر حاملہ ہیں تو ان کا حمل جو ہے وہ ساقط ہو سکتا ہے، آنے والی نسلوں کو ڈس آرڈر لاحق ہو جائے گا۔ یہ ساری خبریں ہمارے پاس بھی آئی ہیں، ایسا نہیں ہے، میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں کہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر یعنی اختلال عقل کا شکار ہو جائیں گی۔ یہ ساری باتیں غیر علمی، جھوٹی ہیں، اور یہ مفسدون فی الارض ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، اور انہیں فساد پھیلانے کی سزا اور فساد پھیلانے کا گناہ جو ہے یہ ان کی قسمت ہے۔ لہٰذا بچیے، اس کو سمجھیے۔ آپ ضرور احتیاط کر سکتے ہیں، احتیاط اور تقویٰ جو ہے ایک اچھی اور محمود چیز ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں اگر یہ مرض انفیکشس نہ ہوتا تو احتیاط اور تقوی کے طور پر نہ لگانے والوں کی میں دستبوسی کرتا، مگر چونکہ یہ مرض انفیکشس ہے، متعدی ہے، دوسروں کو لگے گا، لہٰذا کسی کو بھی تقوی برتنے کی اجازت نہیں۔ اور یہی مصر، شام، امارات، سعودیہ، لیبیا، تونس اور مغرب کے علماء کا اجتماعی فیصلہ ہے۔ انڈونیشیا میں واجب شرعی قرار دیا گیا، آنے والی دنوں میں نہ آپ کو ہوائی جہاز کا سفر کرنے کی اجازت ہوگی، نہ آپ کو جو ہے اپنے کام کی جگہ جانے کی اجازت ہوگی، نہ آپ کے بچوں کو اسکول جانے کی اجازت ہوگی، نہ آپ لوگوں کو اپنے جو ہے کمپنیاں اور فیکٹریاں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں، کل جب قوم کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا تو یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ چاہے جان کا نقصان ہو قوم کو، چاہے مال کا نقصان ہو، چاہے علم کا نقصان ہو، چاہے سماجی حیثیت اور اقتصادی ترقی کا نقصان ہو، ایسے لوگ گرفتار کیے جائیں گے جنہوں نے یہ افواہ پھیلائی اور بغیر سمجھے سوچے۔ ارے آپ نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم کو اسلام نے یہ قضیہ دیا ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کو اس کے ذکر والوں سے آپ معلوم کیجئے، شرعی مسئلے کو آپ عالم سے معلوم کیجئے، صحت سے متعلق مسئلے کو آپ ڈاکٹر سے معلوم کیجئے، ایجاد اور اکتشافات کو آپ سائنسداں سے معلوم کیجئے، کھیتی اور کسانی سے کوئی مسئلہ متعلق ہے تو اس کو آپ جو ہے
فارمر سے معلوم کیجیے یا ایگریکلچرسٹ سے معلوم کیجیے. یہ طریقہ ہے. تو حضرات گرامی، گفتگو بہت لمبی ہو گئی ہے. تو یہ ساری افواہیں کہ یہ آبادی کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا لوگوں کی آبادی کو گھٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب بے بنیاد ہیں. اور جہاں تک شرعی نقطہ نظر کا ہے تو شرعی نقطہ نظر کو میں 3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں. شرعی نقطہ نظر کو 3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اور مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان کے بھی بعض علماء جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب اس سے مفر نہیں ہے. چنانچہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ہے ہمارے جو ہے دوست اور بلکہ ہماری خانقاہ میں مستقل آنے والے جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے عالم اور مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی بدر عالم صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ ویکسین لگانا جائز ہے اور ویکسین کے ذریعے ویکسین کو بطور دوا استعمال کرنا شرعاً درست ہے. ایمانداری کی بات ہے، میں اس اسٹیج سے حضرت مولانا مفتی بدر عالم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے علماء کی محفل میں یہ پیش قدمی کی، علماء کی جماعت میں جو ہے یہ انیشیٹو لیا اور اس نیک کام کی طرف جو ہے پہل کی. ہمیں چاہیے کہ ہمارے دوسرے علماء بھی، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں اور ان کے ذمہ دار جو ہے وہ بھی آگے آئیں اور لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کریں. لوگوں کو بتائیں کہ جس مرض کا علاج صرف ویکسینیشن ہے، ویکسینیشن کرائیے. یہ ساری باتیں افواہوں کی ہیں. شرعی قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شرعی قاعدہ کیا ہے؟ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو دیکھا جاتا ہے وجود الضرورہ، کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. حضرات گرامی، کورونا کے علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ کورونا کے علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ضرورت ہے. اس وقت دنیا کو جو سب سے بڑی ضرورت درپیش ہے وہ کورونا کا ٹریٹمنٹ ہے، کورونا کا علاج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اگر غیر شرعی بھی ہے اور اس ضرورت کی تکمیل اسی کے ذریعے ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز نجس لگی ہوئی ہے، کچھ ناپاک اجزاء بھی اگر لگے ہوئے ہیں، تو بھی یہ طے کیا جائے گا کہ کیا اس ناپاک چیز سے شفا کی غالب امید ہے کہ نہیں، شفا کا غلبہ ظن ہے کہ نہیں ہے. موسٹ پروبیبلی جو ہے اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں اس پر غور کرنا ہے. تو تمام دنیا کے ایکسپرٹ، تمام دنیا کے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ کوروسین سے کورونا رکے گا تو نہیں، مگر کورونا کے اثرات میں غیر معمولی کمی آئے گی. اور پوری دنیا کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ پوری دنیا کا ویکسینیشن کر دیا جائے. جیسے کہ پولیو کا ویکسینیشن پوری دنیا میں کیا گیا اور پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا. اور جہاں لوگوں نے پولیو کی ویکسین نہیں لی، افغانستان میں اور پاکستان میں، وہاں آج تک پولیو موجود ہے. افریقہ کے پچھڑے ہوئے ملکوں میں پولیو موجود نہیں ہے، مگر یہ توحید کے علمبرداروں کے یہاں پولیو موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے پولیو ویکسین کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا جو آج کورونا ویکسین کے ساتھ کر. تو ہمیں غلبہ ظن بھی ہے شفا کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یقیناً اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ویکسین میں، اول تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ کوروسین میں، اس میں ویکسین میں کچھ ناپاک اجزاء ہیں، جیلیٹن ہے. جیلیٹن ایک مادہ ہوتا ہے، جیلیٹن ایک بایولوجیکل مادہ ہوتا ہے جو جانوروں سے اور پھلوں سے جو ہے حاصل کیا جاتا ہے. اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا ہے، یہ پانی میں گھل جاتا ہے، یہ پانی میں گھل جاتا ہے اور کھانے کی اشیاء کو پرزرو کرتا ہے، یعنی کھانے کی اشیاء کو دیرپا بناتا ہے. یہ جو سیلڈ پیکڈ فوڈ آتے ہیں سب میں جیلیٹن موجود ہوتا ہے. چونکہ وہ ویکسین کا حصہ نہیں ہے، وہ جیلیٹن جو ہے وہ علاج کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جیلیٹن جو ہے اس ویکسین کو ڈیوریبل بناتا ہے، اس کو دیرپا بناتا ہے، اس کو کافی دنوں تک جو ہے اس کی فعالیت کو جو ہے برقرار رکھتا ہے. اس کے لیے جیلیٹن استعمال کیا جاتا ہے. اور جیلیٹن جو ہے خنزیر سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور غیر خنزیر سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. جامع ازہر کا فتویٰ ہے کہ اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ جو ویکسین ہم لے رہے ہیں اس میں خنزیر سے حاصل کیا ہوا جیلیٹن موجود ہے، تب بھی وہ ویکسین لینا جائز ہے. یہی میرا بھی رائے ہے اور یہی ہمارے تمام فقہاء کرام کی اصولی رائے ہے کہ اگر اشیاء، چونکہ وہ جیلیٹن جو لیا جاتا ہے وہ کیمیاوی عمل کے بعد اس کا استہلاک ہو جاتا ہے، استحالہ ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. اور فقہ کا حکم ہے کہ جب کسی چیز کی حقیقت بدل جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. تو دیکھیے، ضرورت ہے، شفا کا ظن غالب ہے اس ویکسین سے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. لہٰذا شریعت کا یہی قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر مان لیتے ہیں، ہر قیمت پر مان لیتے ہیں کہ یہ ناپاک اجزاء پر مشتمل ہے، تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق ویکسین لینا جائز
مباح، بلکہ اس وبا کی جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم ویکسین لیں، چونکہ جب ساری دنیا کا ویکسینیشن ہو جائے گا تبھی جو ہے اس طرح کی وبائیں جو ہے، اس طرح کے انفیکشس مرض جو ہے، اس طرح کے وائرل مرض جو ہے وہ تبھی ختم ہوتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نیک باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے حضرت، 2 سوال ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جو شیخ الجامعہ ہیں، جو مفتی ہے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، تو ان کا جو ہے لاسٹ ایئر لاک ڈاؤن میں کورونا کے حوالے سے سنی دعوت اسلامی والے جو بمبئی کے مولانا شاکر علی نوری صاحب ہیں، جی جی، تو مولانا شاکر علی نوری صاحب ان کا ایک لائیو پروگرام جو ہے مطلب وہ لیے تھے، ان سے کچھ اس سلسلے میں جو ہے دریافت کیے تھے سوالات۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لا عدوہ، یہ جو مشہور حدیث ہے کہ بیماری ایک سے، یعنی اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں کہ بیماری ایک کے اندر سے نکل، یعنی اڑ کر کسی اور کو نہیں لگتی، یعنی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتی۔ اور پھر اس میں ڈاکٹر آصف جلالی اور بھی بہت سے علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جیسا بعض احادیث مبارک جو تائید میں ہے حضرت قبلہ، کہ ایک تو حدیث یہ ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے حق میں رحمت ہے، تو بعض لوگ جو ہے ایسے علماء کی طرف جانا چاہتے ہیں جو کہ بھائی بیماری جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہے، تو ایک طبقہ ایسے علماء کے ساتھ ہے، اور ایک بڑا طبقہ ایسے علماء کے بھی ساتھ ہے جو کہ بھائی بیماری دوسرے کے اندر جو ہے منتقل ہوتی ہے، اس کے بھی احادیث مبارکہ ہیں، اس کے بھی دلائل ہیں۔ تو اب یہ تصادم ہو رہا ہے، اب یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ لا عدوہ کی جو احادیث مبارکہ پیش کی تھی وہ پورا لیکچر میں سنا تھا، اور ایک حدیث شریف جو ہے ترمذی شریف کی اس کے اندر پیش کی گئی تھی کہ ایک اونٹوں کا ریوڑ، وہ مشہور حدیث ہے، آپ خود بھی واقف ہیں کہ اونٹوں کے ریوڑ میں سے ایک اونٹ کو الگ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کو یہ جو اونٹوں کے جو ریوڑ میں سے اس کو الگ کیوں کیا گیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولے یہ اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، اس لیے ان اونٹوں میں سے اس کو میں نے الگ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو پھر یہ اونٹ کو خارش کہاں سے لگی، اس کو خارش کہاں سے ہوئی؟ تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اس حدیث کی روشنی میں وہ یہ بتانا چاہیں کہ بیماری جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو وہ دوسروں کے اندر نہیں پھیلتے، صلاحیت نہیں کرتی۔ اگر اللہ تقدیر میں لکھا ہے کہ اس مرض میں وہ مبتلا ہو، تب وہ بیماری جو ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کے اندر منتقل ہوگی، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کے اندر جو ہے اس کے اثرات پیدا ہوں گے، اور وہ کورونا وائرس کے اندر جو ہے مبتلا ہوں گے۔ تو اب یہ علماء کے اس میں 2 گروپ ہیں، 2 طبقے ہیں، تو میں دونوں احادیث مبارکہ کی بھی تحقیق کروایا کہ جو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ، اور آپ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ جو آپ نے پیش کی ہیں وہ بھی صحیح احادیث مبارکہ ہیں، اور وہ علماء جو بیماری نہیں پھیلتی ہے وہ جو احادیث پیش کی ہیں علماء کرام، ایک سے زیادہ علماء ہیں، اب یہاں پر نام لینے کا جو ہے وقت نہیں ہے، تو وہ علماء کی بھی احادیث مبارکہ کی میں تحقیق کروایا تو وہ بھی احادیث سے صحیح ہیں۔ تو پھر اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گی؟ یہ ایک ہی میرا سوال ہے، اس پر آپ روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیے میں کسی کی رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اور جو میں کہوں گا اس کا تعلق کسی کے قول سے یا کسی کے خطاب تقریر سے کچھ بھی نہیں۔ پتہ آج کے زمانے میں سمجھے جس کو ذرا سا بھی جو ہے روشنی حاصل ہوئی ہے اس کو اس بات میں شبہ نہیں ہے کہ امراض متعدی ہوتے ہیں۔ تقریباً یہ وہ ایسی بات ہے کہ جیسے میں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں مجھے اتنا ہی یقین ہے۔ البتہ علماء نے اس کی تعبیر کی ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ اہل عرب جو ہے ان کو دیوتاؤں کی طرح مانتے تھے، ان امراض کو جو ہے فرشتوں کی حیثیت سے مانتے تھے۔ ہمارے ملک میں کرونا دیوی کی پوجا کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول نے جہاں لا عدوہ فرمایا ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب والعجم ہے، ان کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح حدیث ہے کہ لا یوردن مصح علی الممرض، یعنی صحیح اونٹوں کو مریض اونٹوں کے ساتھ مت ملاؤ، اور جہاں کہا ہے لا عدوہ تو وہاں پر عدوہ کی نفی نہیں کی ہے بلکہ اس بد اعتقادی کی نفی کی ہے جو عربوں میں تھا،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جراثیم اپنی طاقت سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ دوسروں پر چلے جاتے ہیں. تو حدیث میں اس کی نفی ہے. اور آج کے زمانے میں جب ہمارے سامنے روز روشن اور آفتاب نصف النہار کی طرح یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ انفیکشس ڈیزیز ہیں، تو ہم اس کی روشنی، اور احادیث طیبہ میں بھی ایسی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بستی میں جذام ہو جائے وہاں مت جاؤ، پلیگ، جہاں پلیگ ہو جائے، طاعون ہو جائے، وہاں مت جاؤ. تو اتنی سری حدیث ہونے کے باوجود ایک جذامی شخص آیا، اللہ کے رسول سے ملنے کی خواہش کی، بیعت لینے کے لیے اللہ کے رسول نے اسے واپس کر دیا. میں پوری روایت نقل کر سکتا ہوں مگر وقت کی وجہ سے اسے واپس کر دیا اور کہا کہ جاؤ اسے بتا دو کہ قد بایعنا ہو، ہم نے اس کی بیعت کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذامی سے خود نہیں ملے، آپ نے طاعون جہاں ہو وہاں جانے سے منع کیا، آپ نے خارج زدہ اونٹوں کو صحیح اونٹوں سے ملانے سے منع کیا. اس کا یہ ساری حدیثیں، یا تو آپ مانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں تضاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی عالم اور عاقل اس کا قول نہیں کرے گا. تو ضرور ہے تضاد نہیں ہے تو ہم کسی نہ ایک کی تعویل کریں گے. تو جن اقوال کے ساتھ علم اور سائنس اور حقیقت نفس الامری ہے، ہم دوسرے حدیثوں کی ہم تعویل کریں. اور بلکہ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس عقیدے کی نفی کی ہے، نہ کہ مرض کے متعدی ہونے کی نفی. تو یہاں پر یہ تو بالکل فیکٹ ہو گیا ہے. اچھا، اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ مرض متعدی ہو یا نہ ہو، مگر ویکسینیشن اور تداوی کی ضرورت تو اپنی جگہ پر برقرار ہے اس کی جگہ. تو اس بحث میں نہ جائیے، اس پر علماء نے بہت سے بات کی ہے، بہت کچھ لکھا ہے. یہ سب ہم نہیں جانتے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مفتی اور کسی عالم نے، کیا آپ کے علم میں ہے کہ کسی عالم نے کہا ہے مرض کا متعدی ہونا اور نہ ہونا اس میں اختلاف الگ چیز ہے، مگر کس نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیکہ مت لگوائیے؟ کسی دارالفتہ نے دیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ دارالعلوم بریلی نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ خود مبارک پور کے دارالفتہ نے یہ فتویٰ دیا نہیں دیا ہے فتویٰ. لہٰذا اگر مولانا سید علی مشرف اور مولانا بدر عالم کہہ رہے ہیں کہ دوا کے طور پر ٹیکہ لگوائیے تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ کسی نے منع نہیں کیا ہے. بلکہ میں بتا رہا ہوں، میں بہت سارے علماء اور مشائخ کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ ٹیکے لگوا رہے ہیں، مگر میری طرح آ کے اسٹیج پر ان کو کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ کہیں پبلک ناراض نہ ہو جائے. اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور رسول زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ ہم ان کو راضی کریں، ان جاہل عوام کو راضی کرنے کے بجائے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ سیدی. السلام علیکم.